وعنہ انہیں سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس بندے نے حج کیا للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اس لیے حج کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، فلم یرفث، اور اس نے رفث نہ کیا۔ یہ جو رفث کا لفظ ہے یہاں پر یعنی چھیڑخانی بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی خواتین کے بارے میں گفتگو یا اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ایک تو بندہ جو ہے وہ 40 دن کے لیے حج کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہاں پر مرد و عورت اکٹھے طواف کرتے ہیں، اور نماز بھی آپ جانتے ہیں جیسے وہاں پر جو کھڑے صف میں سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اس چیز کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے، ممتاز مصرف کہتے ہیں نا کہ جب بندہ طواف کرتا ہے تو کہتے ہیں نہ مرد مرد ہوتا ہے نہ عورت عورت ہوتی ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کا ذکر فرمایا کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو عفت و پاک دامنی کے منافی ہو، ایسی گفتگو نہیں کرنی، ایسی حرکت نہیں کرنی، نہیں۔ فلم یفسق، یہاں پر اس کا معنی ویسے نافرمانی ہے، یہاں پر یہ لفظ ہے شعائر اللہ کی تعظیم بحال رکھنا، یعنی دیکھیں نا یہاں سے تو بندہ جاتا ہے کہ مکہ ہے، حرم ہے، جب وہاں پہنچو تو کمرہ ہوتا ہے نا سامنے ایک، تو پھر اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس احترام کو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں کی جو عفت و عصمت کے منافی ہو، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا رویہ، فلم یفسق، اور اس نے شاعر اللہ کی توہین نہیں کی، فلم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طریقے سے واپس آئے گا، اس وقت اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی بھی عبادت اور اس کا اجر یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت طاری نہ ہوئی تو پھر رسم رہ جائے۔